الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر رواه الإمام البخاري رضی اللہ تعالی عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، مفسرین کے کتابوں سے اور اکابرین کی جو علمی کتابیں ہیں اس سے جو نیا مواد میں چھانٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں اس کو کوشش کروں گا۔ آپ ضرور سنیں، ہدایت کے سلسلے میں کچھ بہت اہم باتیں عرض کرنے میں جا رہا ہوں۔ یہ تو میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ہدایت 3 چیزوں کا نام ہے: معرفت الہی اور علم صحیح اور اسی طریقے سے عمل صالح۔ یہ 3 چیزیں جب کسی آدمی کو مل گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی ہدایت پر ہے۔ اللہ کی معرفت، اور دوسرا ہے علم صحیح۔ علم صحیح کو علم نافع سے بھی بعض لوگوں نے تعبیر کیا ہے، لیکن علم صحیح زیادہ مناسب ہے۔ دین کا صحیح علم اور بقدر ضرورت علم ہونا ہر ایمان والے کے پاس فرض ہے، اور اسی طریقے سے جو علم حاصل کر لیا ہے اس پر عمل کرنے کی آخری حد تک کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے سب کو پتہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، تو ان 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا اور اس کی آخری حد تک کوشش کرنا، یہ آپ کے ذمہ فرض ہے۔ یہ 3 چیزیں ملا کر ہدایت بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ہدایت کا صرف ایک پہلو ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا، کسی کے پاس دوسرا ہوتا ہے، بقیہ 2 نہیں ہوتے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہونا بہت ضروری ہے: اللہ کی معرفت اور علم صحیح اور اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ یہ 3 چیزیں جب آپ کے پاس اور ہمارے پاس آ جائیں گی تو ہم ہدایت کاملہ پر ہوں گے۔ میں نے ہدایت کا ایک درجہ بتایا تھا کہ ہدایت کا ایک درجہ ہے فطری ہدایت، یعنی نیچرلی ہدایت جو اللہ نے سب کو دی ہوئی ہے، کیا مسلمان کیا کافر سب کو ملی ہے۔ فطری ہدایت کا مطلب ہے کہ کیا کھانا، کیا پہننا اور کتنا سونا، کیا کیا ضروریات پوری کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جیسے کسی انسان پر ظلم کرنے کو ہر انسان غلط سمجھتا ہے، یہ ہدایت اللہ نے ہر ایک کو دی ہے۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے سب پر کھول دیے۔ ایک ہوتی ہے توفیق، یہ ہدایت کا خاص اور اہم ترین درجہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور اس میں پھر کئی درجات ہیں۔ ہدایت کا جو توفیق والا درجہ ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور پھر اس توفیق کے درجے میں کئی درجات ہیں۔ جیسے کسی محلے کے 2 عالیشان مکان ہوں، ایک مکان میں سب آ جا سکتے ہوں اور ایک مکان میں صرف کچھ مخصوص لوگوں کو داخلہ ملتا ہو، ٹھیک ہے؟ پھر اس مکان میں کئی درجات ہوں، پہلا منزلہ، دوسرا منزلہ، 100-200 منزلے کا ٹاور ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کی جتنی قابلیت ہوگی یا جس میں جتنی طلب ہوگی، ادارے والے، محلے والے یا جو بھی اس عمارت کے ذمہ دار ہوں گے وہ اس کو اتنا دے دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں توفیق۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ توفیق کا ایک مطلب بھی بڑا پیارا ہے اور بہت ہی ضروری ہے اس کو بھی سمجھنا۔ کسی بھی کام کو کرنے کے واسطے جتنے وسائل، جتنے اسباب، جتنی ہمت چاہیے وہ اللہ کی طرف سے ملنا، یہ توفیق ہے۔
جیسے نماز پڑھنے کے واسطے صحت ہونا ضروری ہے، صحت کے بعد دوسری چیز ہے امن و امان ہونا۔ شہر میں امن و امان نہیں ہے تو پھر اب آپ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ سکتے۔ بہت ساری دفعہ آدمی کا ارادہ ہوتا ہے لیکن توفیق نہیں ملتی، یعنی توفیق ارادے والی تو مل گئی لیکن اس کو پورا کرنے کے واسطے شکلیں نہیں بنتی۔ ارادہ ہے حج کو جانا، اب حج کو جانے کے لیے کم سے کم 3-4 لاکھ روپے چاہیے، اب اتنے پیسے نہیں مل رہے، تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ حج کی توفیق دے دے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی لیکن توفیق کے اب اگلے راستے اللہ بنائے، ایسی دعا کرو۔ تو ہدایت کا یہ توفیق کا راستہ بہت اہم ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ یہ ایمان والوں کے لیے بہت ضروری ہے، جو غیر ایمان والے ہیں ان کے لیے تو بنیادی طور پر ہدایت ہی ضروری ہے کہ وہ ایمان میں انٹر ہو جائیں۔ ہمارے پاس ہدایت ہے لیکن ہدایت کا توفیق والا راستہ ہمارے لیے کبھی کبھار مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے مانگیں، دل میں سچی طلب پیدا کریں تو توفیق بھی کھل جاتی ہے، بڑے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بلکہ میں اگر اپنی علمی اور کتابی دنیا سے ہٹ کر بات کروں، دنیاوی لیول پر، تو یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی دل سے مضبوطی سے کسی چیز کو چاہنے لگتا ہے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے، اور یہ بات ہے، پکی بات ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ آدمی ایک چیز کا جب پکا ارادہ کرتا ہے اور اللہ سے اس کو گڑ گڑا کر طلب کے ساتھ بل بلا کر مانگتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے ایسے کھولتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں تھا لیکن وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ دل کے ارادے کی مضبوطی کی وجہ سے ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے یہ موضوع یہاں چھوڑا تھا کہ ہدایت کے راستے میں کیا چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، یہاں ہم اس پر بات کر رہے تھے۔ دیکھیے یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے لیکن میں آگے جتنی باتیں کہوں گا اور آپ میں سے کوئی باذوق ہوگا تو وہ جتنا کچھ پڑھے گا وہ انہی 3 چیزوں پر پہنچے گا جو اب میں بتا رہا ہوں۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کتنا بھی کتابیں کھنگال لو لیکن یہ 3 چیزوں کے درمیان بات اٹکی ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑا نام ہے، بلکہ مسلک دیوبند کے بانی ہیں، فاؤنڈروں میں ان کا نام آتا ہے، صف اول کے اکابرین میں سے ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھے ٹیلنٹڈ بچے ہیں، نوجوان ہیں، سمجھنے والا دماغ ہے، تو وہ حاشیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو، بہت غضب ہے، بہت ہی غضب ہے۔ یعنی وہ کہا جاتا ہے نا کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، تو وہ حساب کتاب اس تفسیر کا ہے۔ حاشیہ شیخ الہند، اس کو پڑھا کرو۔ سعودی گورنمنٹ اس کو تقسیم کرتی تھی پہلے، حج کے دوران ہر حاجی کو وہ تفسیر دی جاتی تھی۔ ہدایت کے راستے میں 3 چیزیں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ کتنی چیزیں؟ اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لو۔ ایک ہے دنیا کی محبت، حب دنیا، ہدایت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ، اور ایک ہے جہالت، اور تیسری چیز ہے حسد اور تکبر۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس کو، یہ 2 چیزیں ہیں لیکن اس کو ہمارے بزرگوں نے ایک ہی شمار کیا ہے۔ حسد ایک الگ صفت ہے، تکبر الگ صفت، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کو ایک ہی شمار کیا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوئی؟ حب دنیا، دوسری جہالت، تیسری حسد اور تکبر۔ جس آدمی میں اگر یہ تینوں ہوں گی تو وہ تو ہلاک ہو گیا، اس کے لیے پھر کوئی مطلب، پھر وہ جو کہا گیا ہے نا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، نبی سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو کتنا بھی ڈرا دو، لا یؤمنون، اب وہ انسان رہے ہی نہیں۔ جیسے بھینس کے آگے بن بجاؤ تو وہ کبھی رقص نہیں کرنے والی، کبھی ڈانس نہیں کرنے والی، ایسے ہی جس آدمی میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں نا اس کے دل پر پھر مہر لگ جاتی ہے۔ وہ پھر بنی اسرائیل نے اللہ کی آواز اپنے کانوں سے سنی، حیرت کی بات نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو صرف آواز آئی، پردے کے پیچھے سے کون بول رہا ہے ہم کو نہیں پتا، ایک بار ہم دیکھنا بھی چاہیں گے، تو پھر اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اب میں یہ 3 چیزیں خاص طور سے کیوں اتنی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اس پر کیوں اتنا فوکس کر رہا ہوں، آگے میں بتاؤں گا کہ ہمارے جو دعوت کے میدان میں کام کرنے والے جو ساتھی ہیں، غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے والے جو ساتھی ہیں، وہ بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو کر ان 3 صفات والے طبقے کو اسلام سے قریب کرنے کی ناجائز کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے جائز کوشش، ٹھیک ہے، آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں، ہر ایمان والے پر فرض ہے دعوت اور تبلیغ، لیکن ایسا طبقہ جس میں دنیا کی محبت اتنی ہو کہ وہ کچھ دیکھنے کو تیار ہی نہیں، اسی طریقے سے جہالت اتنی ہو کہ وہ ہماری ضد میں اور اپنی جہالت کے اندھیرے میں پیشاب پینے کو تیار ہے، اور حسد اور تکبر اتنا ہو کہ ان کو اہل اسلام کی بڑی بڑی
कामयाबी हजम ना होती हो। मैं इसको आगे समझाऊंगा, आप इसको गौर से जहन में रखना। ऐसे तबके को समझाने की कोशिश करना और ये सोचना कि अगर मैं अपने आप पर कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लूं तो शायद ये इस्लाम में आ जाएगा, ये बहुत बड़ी गलती है जो दावत का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये गलती हुई है बहुत बड़े बड़े लोगों से। दिल्ली में एक बहुत बड़े आलिम थे, अब नहीं है, उनका पहले लॉकडाउन में इंतकाल हो गया, मौलाना वहीदुद्दीन खान। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनका नाम सुना, उन्होंने कुछ अच्छी किताबें भी लिखी हैं। उनसे यही गलती हुई कि उन्होंने दावत दीन शुरू की गैर मुस्लिमों में, और जब उन्होंने काम शुरू किया तो अफ्रीकी मुल्कों में उनके हाथ पर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल भी किया। आप डरबन चले जाओ, डरबन में इस्लाम कबूल करने वालों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है वहीदुद्दीन खान के लिटरेचर को पढ़ के। तो शुरू में उन्होंने काम किया, लेकिन वो काम करने के नशे में इतने चूर हो गए कि उन्होंने फिर इस्लामी उसूलों को पसे पुस्त डाला और गैर कौमों को राजी करने में पड़ गए। अब आप उनका एक स्टेटमेंट देख लीजिए, वो साफ कहा करते थे अपनी जिंदगी में कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों का हक नहीं है। अभी भी लिखा हुआ है, उनका सारा लिटरेचर पड़ा हुआ है, अब तो उनका इंतकाल हो गया, हालांकि बड़े अच्छे आलिम थे। ये मिजाज कब पैदा होता है? जब हम ऐसे आदमी को मनाना शुरू कर दें जिसके दिल पर अल्लाह ने मोहर लगा दी हो। बात वाज़ेह हो रही है मेरे अज़ीज़? इसलिए जब किसी आदमी में ये महसूस कर लो कि इसमें जिहालत बहुत ज़्यादा है, इसमें हसद और तकब्बुर बहुत ज़्यादा है, और इसमें दुनिया की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, ये तीन चीज़ें या इनमें से कोई एक चीज़ जब महसूस कर लो ना, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। मौके मौके से उसको नसीहत करो, लेकिन ऐसा कोई कदम मत उठाओ कि जिसकी वजह से आपको अपने मजहब पर और अपने आमाल पर पीछे हटना पड़े। मैं पीछे भी इसको समझा चुका हूँ, वलन तरदा अनकल यहूद, वहां बता चुका हूँ सारी तफसीर। अब ये तीन चीजें बुनियादी है। अब आगे मैं जितना कुछ बोलूंगा ना वो सब इसी की तशरीह है। हिदायत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये तीन चीजें। अब आइए मैं तफसील बताता हूँ। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते एक बात बताया था कि जिस आदमी के दिल पर ज़ैग़ लग जाता है वो भी हिदायत से महरूम हो जाता है। इसीलिए कुरान में दुआ सिखाई गई है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ अल्लाह हमारे दिल पर ज़ैग़ मत लगा देना। ये ज़ैग़ क्या है? ज़ैग़ का माना है टेढ़ापन। कितनी भी अच्छी बात पेश करो उसका गलत मतलब निकालेगा। कितनी भी अच्छी बात पेश करो वो क्या करेगा? उसका गलत मतलब निकालेगा। आप उसके सामने कुरान करीम की आयत पढ़ो, आप कुछ भी कर लो, वो उसका गलत ही मतलब निकालेगा। इस वक्त पूरी दुनिया की जो कौमें हैं उनमें एक नंबर पर तो यहूदी और दूसरे नंबर पर हमारे मुल्क का जो फ़िरका परस्त तबका है उसकी ये कैफियत है। हम अपनी आंखों से इस चीज़ को देख रहे हैं। एक तबका तो वो है हमारे मुल्क में जो वाक़अतन किसी प्रोपेगंडे का शिकार है, उनको समझा दो तो समझ जाते हैं। एक तबका वो है जो प्रोपेगंडे का शिकार नहीं है, उनके दिल पर ज़ैग़ लग चुका है। अब आप उनके सामने कितनी भी सीधी बात पेश करोगे ना तो वो उसको टेढ़ा ही लेंगे। मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। देखो क्या हुआ, पहले लॉकडाउन में, पहली तालाबंदी में आप सबको पता है इंडियन मीडिया ने ये जो वबा आई थी कोरोना, इसका जो मलबा था वो मुसलमानों के ऊपर गिरा दिया, ख़ास तौर से तबलीगी जमात पर, कि भाई तबलीगी जमात वालों ने ये कोरोना बम फोड़ा है और निज़ामुद्दीन से ये चला है। आपने सभी ये तमाशा देखा, ठीक है। अब तालाबंदी तो हो गई और उसके बाद हंगामा बरपा हुआ, तो मीडिया ने ये मुसलमानों के सर पर ये नारियल फोड़ा। लेकिन मुसलमानों ने इस चीज़ की परवाह किए बगैर बहुत खिदमत की, लाखों करोड़ों रुपया बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तकसीम किया। तो जिन लोगों के दिल साफ थे वो प्रोपेगंडे का शिकार थे, तो वो तो खुले आम कहने लगे कि यार मुसलमानों ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब मीडिया का प्रोपेगंडा है, सब झूठ है। और फिर उसमें धीरे धीरे जिन लोगों पर इल्जामात लगाए गए थे अदालत ने क्लीन चिट दे दी कि ऐसा कुछ नहीं था, ये प्रोपेगंडा था। अब दूसरी तालाबंदी आते आते और भी अबर छड़ गया, तो फिर मुल्क की अक्सरियत ऐसी थी जो खुलकर मुसलमानों का इकराम कर रही थी और उन्होंने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बयानात देना शुरू किए कि हुकूमत ने ये सब गलत किया और इंतजामिया ने ये सब गलत किया, इस वजह से मुल्क इस दलदल में फंसा। एक तबका अभी भी वो है जो आज भी ये कहता है कि मुसलमानों ने जो खिदमत की है, जो सर्विसेज दी हैं, तो वो इसलिए दी हैं कि कोरोना फैलाने का दाग अपने आप से धुल सके। ऐसे जहरीले लोग भी हैं। ये कौन लोग हैं मालूम है? ये वही लोग हैं जिनके दिल पर ज़ैग़ लग चुका है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना,
ان کو ہم اور آپ نہیں سمجھا سکتے. یہ وہ طبقہ ہے کہ اگر ان کو اللہ کی آواز بھی سنائی دے تو بھی یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے. وہ جو قرآن میں کہا گیا نا لو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى، اے نبی اگر ہم ان پر فرشتوں کو اتار دیں، وکلمہم الموتى، اور مردے اٹھ کر ان کے پاس باتیں کہنے لگیں کہ ہم جو دین چھوڑ کر مرے ہیں وہ غلط تھا، یہی دین سچا ہے. وحشرنا علیہم کل شیء، اگر ہم ان کے سامنے تمام دلائل کو جوڑ کر پیش کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. ایک ہوتا ہے زیر، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے رین. رین کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو کسی گناہ کرنے کا چسکا لگ جائے اور اس کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کو یہ ہے کہ اگر میں نے یہ چیز قبول کر لیا تو میرے کو یہ نشہ کرنے کو تکلیف جائے گی. جیسے اس وقت پورا یورپ جو اسلام کی عداوت اپنے سینے میں پالا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے زنا کو، شراب کو اور سود کو حرام کر دیا، اور یورپ ان تین چیزوں کے بغیر ایک دن بھی نہیں چل سکتا. واللہ میں کہہ رہا ہوں، آپ جا کر دیکھ لو. حالانکہ عیسائی جانتے ہیں کہ یہ سب صحیح ہے. وہ 7واں پارہ آپ پڑھو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب قرآن کریم عیسائیوں کے سامنے پڑھا جائے تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ آنسو نہیں بہتے، وہ اتنا روتے ہیں کہ آنسو کی جگہ ان کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں. تو ان کو قرآن کی حقانیت کا اتنا یقین ہے. مگر مسئلہ کیا ہے کہ اگر یہ اسلام میں داخل ہو گیا نا تو زنا چھوڑنا پڑے گا، شراب چھوڑنی پڑے گی، اور سود پر تو ہمارا سب کچھ نظام چل رہا ہے، ہم کھائیں گے کیا، کمائیں گے کیا. یہ ہوتا ہے رین. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اس وقت مسلمانوں میں بھی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہیں جو اعمال کو صرف اس لیے قبول نہیں کر رہی ہے کہ اگر یہ کر لیا نا تو پھر یہ کرنا پڑے گا. اگر مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا اور مولوی حضرات کے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا تو پھر یہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بغیر میرا گھر کیسا چلے گا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. رین کو اللہ نے کسب اعمال سے جوڑا کہ یہ جو خرابی دل پر لگ جاتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کسی گناہ کو مسلسل کرتے رہنا. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. بہت بہت خوفناک بات ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہمارے بزرگوں نے جو بات کہی ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ دیکھو کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. یہ جو کہا گیا ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے یہاں کیا مزاج بن چکا ہے، اچھا صرف مکروہ ہے چلو، اچھا صرف سنت ہے چلو ٹھیک ہے. فرض نمازوں کی بات کی جو سنتیں ہیں، فرض نمازوں سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، ان کو سنت کہہ کر چھوڑ رہے ہیں نا، ایک دن تم سے اللہ فرض بھی چھڑوا لے گا. اور جس دن فرض چھوٹ گیا نا، اس دن شیطان تمہارے ایمان پر حملہ آور ہوگا، پھر تم کچھ بچا نہیں پاؤ گے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. یہ ایک عام مزاج بن چکا ہے کہ اچھا مکروہ ہے، ٹھیک ہے مکروہ ہے چلو. اب ہم کو قانونی زبان میں فتوے لکھنے میں مکروہ کا لفظ لکھنا پڑتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ کوئی نافرمانی چھوٹی نہیں ہے. یہ دیکھو کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کی کر رہا ہوں نا. اور اکابر نے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی تنہا غسل خانے میں بیٹھ کر برہنہ غسل کرے، حالانکہ اس کو وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ بھی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. حرام نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. 11ویں پارے کی وہ آیت ہے، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم. کیا ایمان تھا یار صحابہ کا. وہ جب اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے نا تو شرمگاہوں کو اتنا چھپاتے تھے کہ بیوی کا حق ادا کرنے میں تکلف ہو جاتا تھا. تو قرآن نے منع کیا کہ ایسا مت کرو کہ زندگی میں اللہ کی حیا رکاوٹ بن جائے. اتنی حیا بھی اچھی نہیں ہے. رہ گئی بات ستر کھولنے اور چھپانے کی، تو اللہ تو تم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے. ایک وہ حیا تھی اور ایک ہمارے یہاں حیا ہے کہ دیکھ لو، یہ ہمت نہیں ہوتی کہ سر اٹھا کے چلیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیچے دیکھ کر چلو تو ٹکر لگ جاتی ہے. بے حیائی کا وہ وبال ہے. اور ان مسائل کو بیان کرو نا، لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا مکروہ تو ہے، مکروہ ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ایک بار یہ جوگیشوری مرکز میں ایک بہت بڑے دینی پروگرام میں قیادت کی سطح کے لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. جب کھانا ختم ہوا نا تو وہاں کوکو کولا آیا. کھانے کے بعد کوکو کولا آیا تو وہاں کوئی کانپور کے کوئی عالم تھے، وہ بھی عمر دراز عالم تھے. انہوں نے منع کیا کہ دیکھو کوکو کولا کو علماء نے پسند نہیں لکھا ہے. تو وہاں ایک دیندار طبقے کے ساتھی کہنے لگے، کیا کہنے لگے، اچھا علماء نے منع کیا ہے نا، قرآن حدیث میں تو نہیں ہے نا. یہ جرت دیکھو،
اب پھر بولو نا تو کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ ہم پر بلا وجہ کی پابندیاں لگاتے ہیں. حیا کا یہ لیول ہے, بے غیرتی یہاں تک پہنچ چکی ہے. نمبر 3, ظلم و زیادتی. ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے بھی اللہ لوگوں کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. دیکھو ظلم کرنے والوں میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو غلطی سے ظلم کر بیٹھتے ہیں, ان کے لیے اللہ کبھی نہ کبھار ہدایت کا فیصلہ کر دیتے ہیں, بلکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو تکبر اور عدوان کی وجہ سے, سرکشی کی وجہ سے ظلم کر رہا ہوتا ہے اور اس کے مزاج میں ظالمانہ روش شامل ہو چکی ہوتی ہے, وہ آدمی ہدایت نہیں لانے والا. جیسے دیکھو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, اسلام لانے سے پہلے کیا حال تھا؟ اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں؟ جو ظلم وہ کر چکے تھے اس کی وجہ تھی معاشرے کا پروپیگنڈا اور ماحول. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بہن کی حالت دیکھی اور اس کی استقامت دیکھی تو پھر ڈگمگ آ گئے اور ظلم سے تائب ہو کر اسلام میں آ گئے. نمبر 4, غافل. 27 پارے کی سورہ نجم کی آیت ہے, افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون. یہ صامدون کہتے ہیں غفلت. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں دینی مجموعوں میں غفلت کے ساتھ مت بیٹھا کرو. غافل لوگوں کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کسی بھی معاملے میں غفلت اختیار کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. نمبر 5, مسلسل جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کو ہر انسانی معاشرے میں ناپسند کیا جاتا ہے, تمام امتوں میں, صرف مسلمانوں میں نہیں. جھوٹ بولنا ہر جگہ, یعنی یہ فطرت میں سے ہے. کوئی آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کو معاشرے کا ہر فرد, یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی شکی نظر سے دیکھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو. نمبر 6, اس کو ذرا غور سے سنیے. نام نہاد لیڈران. نام نہاد مطلب سو کالڈ جو لیڈر ہیں ایک. اسی طریقے سے جاہل پیر مطلب ایسے مذہبی پیشوا جن کا علم سے کوئی تعلق نہ ہو اور مستند علماء ان کی تائید میں نہ ہو, یہ جاہل پیر ہیں. کچھ نہیں آتا, کچھ پڑھنے لکھنے کا ذوق نہیں ہے, علمی شغف کچھ نہیں ہے, قرآن و حدیث کی تشریح من چاہی کر رہا ہے. وقت کے اکابر علماء ٹوک رہے ہیں کہ دیکھو حضرت آپ یہ غلط کر رہے ہو, قرآن اور حدیث کی یہ جو تشریح کر رہے ہو یہ سلف کے خلاف ہے. لیکن مزاج میں جہالت اور اندھ بھکت ملے ہیں نا, وہ کس سے قابو میں آنے کو تیار میں نہیں ہے. سو کالڈ لیڈر, جاہل پیر, جاہلوں کا ہجوم, بہت خطرناک الفاظ میں کہہ رہا ہوں اور اس کو میں قرآن سے مدلل کروں گا. جاہلوں کا ہجوم, ایک بھیڑ ہے بس چل رہی ہے, اس کے پیچھے ہم بھی چل رہے ہیں. کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اس بھیڑ کے پیچھے یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. بس ہو رہا ہے نا, اتنے سارے لوگ کر کے منزل تک پہنچ رہے ہیں نا, بس ٹھیک ہے ہم بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں. کفار کا طریقہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی نا. سو کالڈ لیڈر, لیڈروں میں سب آ گئے, پولیٹیکل لیڈر ہوں, دینی لیڈر ہوں یا اور بھی کوئی ہوں. سو کالڈ لیڈر, جاہل پیر اور بولو جاہلوں کی بھیڑ, ہجوم, کراؤڈ جس کو آپ بولیں گے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کفار کے طریقے. ان 4 چیزوں پر جو عمل کرے گا, ان 4 چیزوں کی جو اتباع کرے گا, یقیناً جہنم میں جائے گا قسم بخدا. یہ 4 وہ چیزیں ہیں جو ہاتھ پکڑ کر تم کو جہنم میں ڈھکے لیں گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب میں اس کو الفاظ کے ذریعے مدلل کر دیتا ہوں. دیکھو جہنم میں جب جہنمی چلے جائیں گے نا, اللہ ہماری یار حفاظت فرمائے, بڑا خوفناک منظر ہے. جہنم میں چلے جائیں گے نا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے, تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا. یہ سادتنا وہی سو کالڈ لیڈر, سادتن جمع ہے سید کی. سید کہتے ہیں سرداروں کو, جاہل سردار جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, کبراء جمع ہے اکابر کی, جاہل پیر جن کا میں نے ترجمہ کیا ہے. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل, انہوں نے ہم کو جہنم میں پہنچا دیا, گمراہ کر دیا. جاہلوں کا ہجوم, تیسری چیز میں نے یہ بتایا تھا نا 8ویں پارے میں ہے, ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ.
اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کا ماہتاب ہیں، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی اگر تم اس گروہ کی یعنی جاہلوں کے گروہ کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، ان تطع اکثر من فی الارض، زمین میں اکثریت جو کام کر رہی ہے اسی کے پیچھے تم چلو گے، اسی کی مانو گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ تم کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ہم آج بھی ملوکیت کو قبول کرنے کو تیار ہیں، حالانکہ ملوکیت کاٹ کھانے والی ہے، لیکن ہم ملوکیت کو، بادشاہت کو، کنگڈم، ہم اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن جمہوریت ہماری پریشانی ہے۔ اسی لیے ہم نے کہاوت بنائی ہے کہ مجبوری کا نام مہاتما گاندھی۔ ہمارے اکابر کبھی بھی ڈیموکریسی کے حق میں نہیں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے، اگر گدھے نے بھی ووٹ دے دیا نا تو وہ بھی ووٹ شمار ہوگا، یہی ہوتا ہے نا۔ ایک بوتل شراب کی پی لیا تو اٹھ کے وہ کس کو ووٹ دے دے، کچھ نہیں بول سکتے۔ لیکن ہماری قوم سنتا ہے، ہم سے تو لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے، مولویوں کا پولیٹیکل اسکوپ کیا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہوتا ہے جو دکھ رہا ہے۔ لوگ ہم سے، مولویوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں نا، اور ہم ہیں بھی بیوقوف، وہی بیوقوف ہیں جس کو منافقین کہا کرتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بیوقوف ہیں اور اسی میں ہم کو مزہ آتا ہے۔ ایڑا بن کے پیڑا کھانے میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ اور میں نے چوتھی چیز کیا بتایا تھا، کافروں کا طریقہ، کفار کا طریقہ، اس کے بارے میں قرآن کریم نے صاف اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی ایمان والوں کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کی ان چاروں چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 7، جو لوگ فسق و فجور کے عادی ہو جائیں، گناہوں کے عادی ہو جائیں، ان کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ دیکھیے فسق کا ایک درجہ ہے فجور، فجور کہتے ہیں کھلے عام گناہ کرنا، جیسے اب رواج چل پڑا ہے، یا گناہ چھپ کر کیا لیکن بعد میں اس کو شور کیا کہ میں نے ایسا ایسا کیا تھا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا المجاہرین، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا لیکن مجاہر داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا مجاہر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ آدمی جو رات میں گناہ چھپ کر کرے لیکن دن میں شور کر دے، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے۔ نمبر 8، اپنی خواہشات پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی، جب جیسا من میں آتا ہے نا ویسا کرتا ہے، ایسا آدمی بھی ناکام ہوگا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ موجود ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، ہوا کہتے ہیں نفس کے خواہشات کو، جو من میں آ رہا ہے، بس پاس میں پیسہ ہے، عہدہ ہے، کبھی کسی کو قتل کروا دیا، کبھی کسی کی عزت لوٹ لی، کبھی کسی کی غیبت کر لی، کبھی کسی کی پگڑی اچھال دی، چل رہا ہے بس، ایسا آدمی ہدایت سے بہت دور رہتا ہے اور رکھا جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ شک اور شبہ میں رہنے والے لوگ، کانفیڈنس نہیں ہے، ان اللہ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، مرتاب کہتے ہیں ایسا آدمی جس کو شک اور شبہ ہے، یار میں جو کر رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں کہ مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بس ہو رہا ہے، بس چلو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، بس فالوئنگ ہے، تو شک میں نہیں رہنا ہے، فل کانفیڈنس میں ایمان لانا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نمبر 10، حسد اور عناد۔ حسد اور عناد کی وجہ سے بھی میں نے پیچھے کہہ دیا کہ حسد اور عناد کی وجہ سے بھی آدمی کو ہدایت نہیں ملتی، بلکہ گمراہی کا اور ہدایت سے محرومی کا اس سے بڑا کوئی سبب نہیں ہے۔ شیطان بھی جو شیطان بنا نا وہ صرف اس وجہ سے بنا، میں بار بار 3-4 ہفتوں سے بات بول رہا ہوں، عرش کے سائے میں عبادت کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا، مسئلہ کہاں خراب ہوا، آدم علیہ السلام بیچ میں آ گئے اور اللہ نے بولا کرسی پر ان کو بیٹھانا ہے، بس حسد ہو گیا۔ حاسد آدمی اور عناد والا آدمی کبھی بھی حق کے قریب نہیں آئے گا۔ اب قرآن کریم نے اس پر وضاحتیں دے دی ہے، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق۔ اے نبی آپ نے جتنا حق کو کھولنا تھا ان کے سامنے کھول دیا، اب وہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں نا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے دل میں آپ پر حسد ہے۔ ایک میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، دیکھو ہمارے ملک میں ایک فرقہ پرست طبقہ ہے، ایک تو میں بولتا رہتا ہوں جو پروپیگنڈے کا شکار ہے، ایک طبقہ ہے فرقہ پرست جن کے مزاج میں بہت تشدد ہے، اور تشدد اس وجہ سے ہے کہ ان کو مسلمانوں سے عناد اور حسد ہے۔ اس طبقے میں پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی دونوں داخل ہیں،
اب آپ اندازہ لگائیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں حسد کس لیول پر پہنچ چکا ہے اسلام اور اہل اسلام سے۔ ایک بہت بڑا نام ہے ملک کا، اودھ اوجھا، UPSC کے وہ میرا خیال ہے بہت بڑے، تو ان کا بہت بڑا نام ہے، ان کے آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، بہت ماہر ہیں پڑھانے میں۔ ایک دفعہ میں ان کا کچھ سن رہا تھا، آپ میں سے کسی نے کوئی لنک بھیجا، یہ بات ہے تقریباً 2021 کی یا 20 کی، وہ اپنے لیکچر میں کیا کہہ رہے تھے معلوم ہے؟ اب حسد دیکھو آپ، یعنی حسد کلیجے سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، قرآن نے کہا ہے کہ کبھی کبھار حسد ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے، جب وہ پیالہ بہت بھر جاتا ہے نا تو کچھ قطرے چھلک جاتے ہیں، وہی ان کا حال ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا اس زمانے میں 15 اگست 2020 کو یہ پٹھانوں نے آزادی حاصل کی تھی اور 52 ملکوں کی دجالی فوج بدترین شکست کھا کر گئی۔ اب ہر ایک نے اپنا ریئیکشن دیا، جو معصوم اور بھولے بھالے ہندوستانی تھے چاہے وہ غیر مسلم ہوں، انہوں نے کہا کہ یار مسلمانوں نے بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے، بہت بڑی کامیابی اور تھی، اور یہ صرف اور صرف اسلام کا معجزہ تھا، ورنہ 52 ملک اور ان کی فوجیں اور ان کے جدید ترین اسلحے پوری طاقت جھونکنے کے باوجود ناکام ہو جائیں یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اور ان کے مقابلے میں کون لوگ تھے جن کے گھروں میں سانپ مارنے کو لاٹھی تک نہیں تھی؟ 60-70 ہزار کا وہ مجمع تھا، اس سے زیادہ تو کوئی لوگ نہیں تھے، لیکن اللہ نے 20 سال 52 ملکوں کی فوجوں کو ذلیل کیا، وہ وہاں ناک رگڑتے رہے اور واپسی کی پرمیشن مانگی کہ حضرت دے دو نا ہم کو، مولانا صاحب واپسی کی اجازت دے دو۔ اب یہ معجزانہ اسلام کی معجزانہ شان ہے جو آج بھی، اب یہ دیکھو فلسطین میں جو ہو رہا ہے نا، یہ معجزانہ شان ہے کہ اللہ نے آج بھی اس قوم کو اور مسجد اقصی کو اس دجالی فوج سے آزاد رکھا ہوا ہے کہ نہیں بھائی؟ ایسا ارے بھائی ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں دیکھو کبھی بھی ان چیزوں کو ہتھیاروں سے مت جوڑا کرو۔ ایمان والا جب بھی کچھ بات کرے گا وہ یہی کہے گا کہ یہ اللہ نے کیا۔ آئرن ڈوم فیل ہو گئے نا 7 اکتوبر کو، ایسا ہے، میں بھی کچھ جانتا ہوں تھوڑا بہت، فیل ہو گئے۔ یہ ڈھنڈورا پیٹتے تھے کہ نہیں کچھ ہو سکتا، لیکن فیل ہو گیا۔ کس نے کیا؟ بولو اللہ نے۔ پیار سے بولو نا یار، پیچھے والے بھی بولو نا، اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرو، بدن تو ٹھنڈے ہو ہی رہے ہیں ہفتے بھرے سے۔ آئرن ڈوم کس نے فیل کیا؟ پیچھے والے نہیں بولتے یار، دیکھو میرا بڑا دل دکھتا ہے۔ کس نے آئرن ڈوم کو فیل کیا؟ اللہ نے۔ کس نے پٹھانوں کے ہاتھ سے 52 ملکوں کو رسوا کروایا؟ بات واضح ہو رہی ہے۔ اب وہ اودھ اوجھا سر کیا کہنے لگے کہ دیکھو جی یہ جو پٹھانوں نے کیا ہے، میں اصل میں پٹھانوں کو مسلمان نہیں مانتا، ان کو الگ ہی قوم مانتا ہوں۔ دیکھو بدماشی، دیکھو ڈنڈی، دیکھو کیسی مار رہا ہے۔ یہ دل کا حسد ہے کہ تم کو ایک بڑی کامیابی برداشت نہیں ہو رہی۔ ہم سارا کریڈٹ اسلام کو دیتے ہیں، اور ہم نہیں دیتے، ہمارے نبی نے اور اس کے مقدس صحابہ نے یہ بات کہی ہے۔ میں بار بار حضرت عمر کو کوٹ کرتا ہوں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہے کہ ہم کو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، لیکن جب ہم نے اسلام کو گلے لگایا تو اللہ نے ہم کو دنیا کی حکمرانی نصیب کر دی۔ مسلمانوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، وہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں ان کو مسلمان نہیں مانتا، ان کو الگ ہی قوم مانتا ہوں۔ ارے بھئی آپ جب 2001 میں ان کے خلاف فتنہ کھڑا کر رہے تھے تو آپ وہاں اسلام کو گھیرے میں لے رہے تھے، اور اب جب وہاں مسلمانوں نے اور اسلام نے اور اللہ نے معجزانہ شان کے ساتھ ایک کردار کو سامنے لایا ہے تو اب آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم ان کو مسلمان مانتے ہی نہیں، ہم ان کو الگ قوم مانتے ہیں۔ او سبحان اللہ کہو ذرا، یہ وہ حسد ہے کہ تم کو قبول نہیں ہو رہی ہے کامیابی۔ کہو نا کہ یہی وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ نے اسلام کے صدقے میں ایک کامیابی دی ہے، ورنہ اس ٹائم تو تم بہت کہتے تھے کہ US آرمی آ گئی ہے، اب ایک بھی نہیں بچے گا۔ اس وقت کہا کرتے تھے میرا اپنا بچپنا تھا، آتنکوادی ایک بھی نہیں بچے گا۔ اب بولو نا ذرا، اب تو لائن میں کھڑے ہیں کہ ہم کو بھی وہاں MBC کھولنے دو۔ یہ اسلام سے حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام سے حسد ہے۔ اتنے بڑے لیول کا آدمی، اتنا بڑا ٹیچر جو ملک کی تعلیم اور تربیت کو چلا رہا ہے، اتنا بڑا عہدہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا حسد دیکھو۔ نمبر 11، تعصب کی وجہ سے بھی ہے نا آدمی حق کو قبول نہیں کرتا۔ تعصب کی وجہ سے ابو جہل، اسی طریقے سے یہود مدینہ میں بہت سارے بڑے بڑے سردار صرف اسلام کو اس وجہ سے قبول نہیں کرے کہ یہ نبی اگر ہمارے خاندان میں ہوتا تو ہم قبول کرتے، ہمارے اندر نہیں آیا نا اس لیے ہم کو قبول نہیں ہے۔ بس دیکھو یہ چیز اب مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے۔ یہ تو اپنی مسجد میں یہ چیز نہیں ہے۔ اپنی مسجد میں دیکھو، میں مراٹھی ہوں، امام صاحب گجراتی ہیں، ایک خادم آسام کا ہے، ایک خادم بنگال کا ہے، مؤذن صاحب UP کے ہیں،
اوپر ایک بہار کے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں درویش، اس سے بڑے ایک درویش حافظ معروف صاحب ہیں، وہ بھی یو پی کی ہیں، بہار کے ہیں، یو پی کے ہیں۔ میں نے اسی شہر کی بات کہہ رہا ہوں، ایک جگہ سے مجھے ایک فون آیا ذمہ داروں کا، کہنے لگے ہم کو اچھا عالم امامت کے لیے چاہیے۔ میں نے پیش کیا تو ہفتہ 10 دن گزر گئے، وہ انٹرویو دینے کے لیے مولانا صاحب آئے، بہت قابل آدمی، ساری قابلیتیں ان میں، واللہ کہہ رہا ہوں اس مسجد کے ٹرسٹیوں نے صاف یہ کہہ کر انکار کیا کہ یہ اپنے ایریے کا نہیں ہے۔ اس شہر کی بات بتا رہا ہوں، یہ اس مسجد میں یہ مرض نہیں ہے۔ دیکھو نا، یہ یہاں اکثریت راجستھانیوں کی ہے۔ صدر صاحب کہاں کے ہیں؟ عبد الخالق صاحب راجستھان کے ہیں۔ ٹرسٹیوں میں اکثریت راجستھانیوں کی ہے، مسلیوں میں اکثریت راجستھانیوں کی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں، چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں، کچھ دینے والے نہیں ہو تم، مجھے کچھ نہیں دینے والے ہو، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی آ رہی ہے۔ تعصب، تکبر کی وجہ سے بھی آدمی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ آدمی کے مزاج میں بڑا پن آ جائے، تکبر آ جائے نا، ایک ذرہ بھی تکبر کا آ جائے تو آدمی حق کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 14، جب کوئی آدمی ان صفات کا عادی ہو جائے تو وہ آدمی پھر ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے فضول خرچی کرنے والا، فضول خرچی سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فضول خرچی جو آدمی کرتا ہے نا جی، وہ بھی ہدایت سے عام طور پر محروم رہتا ہے۔ ہدایت کو قبول کرنے میں کون سی چیزیں مانع نہیں ہیں، یعنی جو صفات ایسی ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہدایت اصل تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پنڈت تھا، رات دن مندر میں بیٹھا رہتا۔ مولانا قاسم نانوتوی کا انتقال ہو رہا تھا، اس رات مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا اللہ اس کو ہدایت دے، بس صبح اس کو ہدایت مل گئی۔ تو اللہ ہدایت کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اصل یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے میرے عزیزو؟ لیکن اللہ نے جیسے دیگر چیزوں کو ہدایت کے ساتھ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، ایسے ہی ہدایت کو بھی کچھ اسباب سے جوڑا ہے۔ نمبر 1، ایسا آدمی جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس کو بھی ہدایت ملتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ینیب کہتے ہیں ایسا آدمی جو اپنے ہر معاملے کو اللہ سے جوڑے، ہر معاملے کو اللہ سے جوڑے۔ نمبر 2، جو لوگ دین کی بات کو سنتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دیتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ سنتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ قرآن کہتا ہے جو آدمی بات کو غور سے سنتے ہیں، اسی لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، دیکھو دینی مجموع میں ہے نا، غور سے بات کو سنا کرو۔ اللہ تم کو، اب میں ایک کل کی ہی بات ہے، کل میں ادھر دھوپ میں بیٹھا تھا تو اوپر کے حافظ معروف صاحب، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا اس علاقے میں بڑا فیض ہے، تو گزرے میرے سامنے سے۔ میں نے ان سے بولا آپ قرآن کی کب سے خدمت کر رہے ہو؟ کہنے لگے 33 سال ہو گئے، پر بیوی بچوں کو چھوڑ کر اتنی چھوٹی تنخواہ پر ایک آدمی 33 سال سے کام کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے اس دور میں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس راستے کو اتنی مضبوطی سے تھاما ہوا ہے؟ کہنے لگے میں بچہ تھا تو میں ایک دینی جلسے میں گیا تھا، وہاں ایک مولانا بیان کر رہے تھے کہ جو آدمی حافظ بن جاتا ہے تو اللہ اس کو یہ دیں گے، سارے فضائل انہوں نے سنائے ہوں گے مولانا نے جلسے میں۔ بس کہنے لگے میں تو 7-8 سال کا بچہ تھا، سامنے بیٹھ کر بات سن رہا تھا غور سے، اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہ اپن نے حافظ بننا ہے۔ حافظ بن بھی گئے، اور اب نہ صرف حافظ بنے بلکہ کئی بچوں کو حافظ بنایا۔ اس علاقے میں انہوں نے 50 بچوں کو حافظ بنایا۔ کسی آدمی کو حافظ بنا دینا مطلب اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دینا ہے، کتنا بڑا فیض ہے۔ شروعات اس کی کہاں سے ہوئی؟ بات کو غور سے سننے سے، اور اچھی نیت کے ساتھ سننا ہے، یہ نہیں کہ سنیں گے نکتہ چینی کریں گے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں اس مجمع میں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کو اس لیے سنتے ہیں کہ بس کچھ پکڑ میں آ جائے۔ ایسے منافقین پہلے بھی تھے، سورہ محمد میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ اے نبی، منافقین میں ایک طبقہ ایسا ہے جو آپ کی بات کو غور سے سنتا ہے، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کے پاس سے نکل کر جاتا ہے تو باہر جا کے کیا کہتا ہے؟ مَاذَا قَالَ آنِفًا، یہ کیا بکتے رہتا ہے یار۔ اولئک الذین، آگے پھر ہے کہ ہم ان کو ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ تو بات کو غور سے سننا یہ عمل کی پہلی بنیاد ہے۔ جیسے کسان ایک معصوم سا چھوٹا سا بیج زمین میں ڈالتا ہے، اللہ اس پر بارش برساتا ہے اور بڑا تناور درخت پیدا ہو جاتا ہے۔ حافظ معروف صاحب کی وہی مثال ہے، اللہ نے ایک بات کو ان کے دل میں ڈال دیا، بیج پڑ گیا، اب وہ ایک تناور درخت بن چکے ہیں۔ 33 سال سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔
ہم تو بجنے والے ڈمرو ہیں، اصل کام گراؤنڈ لیول پر تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ بات کو غور سے سننے سے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ قرآن کریم کہتا ہے جو آدمی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ اب یہ مزاج بن گیا ہے کہ دین کی باتیں سننا اور اس طرح کی مجلسوں میں جانا کانوں کی عیاشی ہے، اصل کام تو ہم کر رہے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب بولو میں قرآن کی مانوں کہ آپ کی مانوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بات کو غور سے سننا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اگر یہ بھی نہیں رہا تو پھر بچے گا کیا؟ اب اتنا مجمع آ کر ہر ہفتے درس قرآن سن رہا ہے، اور بھی دینی مجالس ہو رہی ہے، جاؤ جہاں تم کو پتا چلے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی بات ہوگی، اس مجلس میں شرکت کرو۔ ہمارے پاس اب اس کے سوا کچھ بچا نہیں ہے، سب ختم ہو گیا، عمل تو ختم ہو گیا ہے، اگر بات بھی ختم ہو گئی نا تو زمین پر کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ وسلم۔